اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ذمہ داران مرکز و حلقہ اور مختلف سطح کے ذمہ داران حضرات و خواتین، میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے بات ارشاد فرمائی، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقے زندگی اختیار کرنا چاہے تو اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، آخرت میں وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ اور تیسری آیت میں نے پڑھی، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، طوعاً و کرہاً، چاہتے نہ چاہتے، چاروں نہ چار۔ اور چوتھی آیت میں نے پڑھی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ فکر اسلامی میں ریاست کی جو اہمیت ہے اس سے متعلق درس موضوعی کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ پہ گزار کروں گا۔ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ دین اسلام نہ صرف وہ انسانوں کا دین ہے بلکہ وہ اس پوری کائنات کا دین ہے، اور پھر وہ ایک ناقابل تقسیم وحدت اور یکائی ہے، اور وہ کل نظام زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں مذہب کا تصور یہ تھا کہ مذہب زندگی کے بہت سارے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ انسان کی دنیاوی زندگی کے ساتھ ایک ضمیمے کی حیثیت رکھتا ہے، تاکہ بعد کی زندگی میں، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی میں نجات کے لیے یہ ایک سرٹیفکیٹ کے طور پر کام آئے، اور اس کا تعلق بالکلیہ اس رشتے سے ہے جو انسان اور اس کے معبود کے درمیان میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی وہ اسی غرض سے ہوئی، آپ اسی لیے دنیا میں آئے تھے کہ مذہب کے اس جاہلی تصور کو مٹا کر ایک عقلی اور فکری تصور پیش کریں، اور صرف پیش ہی نہ کریں
بلکہ اس کی اساس پر تہذیب و تمدن کا ایک مکمل نظام قائم کر کے اور کامیابی کے ساتھ چلا کر دکھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مذہب قطعاً بے معنی ہے اگر وہ انسان کی زندگی کا محض ایک شعبہ یا ضمیمہ بن کر رہ جاتا ہے۔ حقیقت میں دین وہ ہے جو زندگی کا ایک جز نہیں بلکہ تمام زندگی ہو، زندگی کی روح اور اس کی قوت محرکہ ہو، فہم و شعور اور فکر و نظر ہو، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے والی کسوٹی ہو، زندگی کے ہر میدان میں ہر قدم پر راہ راست اور راہ کج کے درمیان فرق کر کے دکھائے، راہ کج سے بچائے، راہ راست پر استقامت اور پیش قدمی کی طاقت بخشے، اور زندگی کے اس لامتناہی سفر میں جو دنیا سے لے کر آخرت تک مسلسل چلا جا رہا ہے، انسان کو ہر مرحلے سے کامیابی و سعادت کے ساتھ گزار دے۔ اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو یہ ایک پہلو ہے اسلام کا کہ وہ ایک ناقابل تقسیم وحدت اور اکائی ہے، وہ مکمل نظام زندگی ہے، ٹوٹل سسٹم آف لائف ہے۔ دوسری بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے اپنی پوری تاریخ میں ریاست کی اہمیت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو مختلف زمانوں میں دنیا کے مختلف گوشوں میں مبعوث کیے گئے، وہ وقت کی اجتماعی قوت کو اسلام کے تابع کرنے کی جد و جہد کرتے رہے۔ ان کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ اقتدار خدا اور صرف خدا کے لیے خالص ہو جائے اور شرک اپنی ہر جلی اور خفی شکل میں ختم کر دیا جائے۔ ان میں سے ہر ایک کی پکار یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی اختیار کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے تسلسل کے ساتھ انبیاء کی دعوتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ آیت 65 میں عاد کے بارے میں کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ آیت 73 میں ثمود کے بارے میں فرمایا، قوم ثمود کے سلسلے میں صالح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ آیت 85 میں حضرت شعیب کی دعوت کا تذکرہ قرآن نے کیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ غرض ہر نبی کی دعوت کا یہ مرکزی نقطہ تھا کہ تم اللہ کی کل بندگی اختیار کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور خدا کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ہر ایک نبی نے اپنی قوم سے مطالبہ کیا، جس کا تذکرہ سورہ شعراء میں تقریباً انہی پیغمبروں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ہر نبی نے یہی کہا اتقوا اللہ واطیعونی، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو۔ پھر فکر اسلامی میں ریاست کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو سکتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے خالق ارض و سما نے اپنے نبی کو جو دعا سکھائی ہے اس میں فرمایا گیا وَقَلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے، اے پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو داخل کر سچائی کے ساتھ داخل فرما،
اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ مفسرین فرماتے ہیں یا تو مجھے خود اقتدار عطا کر یا کسی حکومت کو میرا مددگار بنا دے، تاکہ اس کی طاقت سے میں دنیا کے اس بگاڑ کو دور کر سکوں، دنیا کے اس بگاڑ کو دور اور درست کر سکوں، فواحش اور معاصی کے سیلاب کو روک سکوں، اور تیرے قانون عدل کو جاری کر سکوں۔ یہی تفسیر تقریباً حسن بصری، قتادہ، ابن جریر وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ اور اسی کی تائید میں وہ حدیث یا وہ اثر جو حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے، اس میں یہ بات ہے کہ ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، اللہ تعالیٰ حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا سدباب کر دیتا ہے جن کا سدباب قرآن سے نہیں کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام دنیا میں جو اصلاح چاہتا ہے وہ صرف واض و تذکیر سے نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کو عمل میں لانے کے لیے سیاسی طاقت بھی درکار ہے۔ پھر جب کہ یہ دعا خود اللہ نے اپنے نبی کو سکھائی ہے، تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اقامت دین اور نفاذ شریعت اور حدود اللہ کو قائم کرنے کے لیے حکومت چاہنا اور اس کے حصول کی کوشش کرنا نہ صرف جائز بلکہ مطلوب و مندوب ہے، اور وہ لوگ غلطی پر ہیں جو اسے دنیا پرستی اور دنیا طلبی سے تعبیر کرتے ہیں۔ دنیا پرستی اگر ہے تو یہ بات کہ کوئی شخص اپنے لیے حکومت کا طالب ہو، رہا خدا کے دین کے لیے طالب ہونا، تو یہ دنیا پرستی نہیں بلکہ خدا پرستی کا عین تقاضا ہے۔ تفہیم میں ملاحظہ فرمائیں، جلد دوم صفحہ 638، اس پر مزید روشنی درج ذیل آیتوں میں پڑتی ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس لیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، ہم نے اپنے رسول واضح نشانیاں دے کر بھیجے ہیں اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل اتاری ہے تاکہ انسان انصاف پر قائم ہو، اور ہم نے اتارا لوہا یعنی ریاست کی قوت و جبروت جس میں سخت قوت ہے اور لوگوں کے لیے بہت سارے فوائد ہیں۔ اور وہ آیت جو قرآن مجید میں 3 مقامات پر دہرائی گئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے ذات باری جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس رشتے کو واضح فرمایا ہے، الاسلام والسلطان اخوان توأمان لا يصلح واحد منهما الا بصاحبه فالاسلام اس والسلطان حارس وما لا اس له منہدم وما لا حارس له ضائع۔ اسلام اور حکومت و ریاست 2 جڑواں بھائی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پس اسلام کی مثال عمارت کی ہے اور حکومت گویا اس کی نگہبان ہے۔ جس عمارت کی بنیاد نہ ہو وہ گر جاتی ہے اور جس کا نگہبان نہ ہو وہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ تو اسلامی فکر میں دین و سیاست کی دوئی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ ریاست کو اسلامی اصولوں پر قائم کرنے کی جد و جہد کرتے رہے ہیں، اور یہ جد و جہد
ان کے دین و ایمان کا تقاضا ہے۔ وہ قرآن و سنت میں جس طرح سے اخلاق اور حسن کردار کی تعلیمات پاتے ہیں، اسی طرح سے معاشرت، تمدن، معیشت اور سیاست کے بارے میں بھی واضح احکام پاتے ہیں۔ اس دوسرے حصے پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی ریاست ہو۔ اگر اس حصے پر عمل نہ کیا جائے تو شریعت کا یہ ایک حصہ معطل ہو کر رہ جاتا ہے اور قرآن کے تصور کا معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہائے امت نے متفقہ طور پر امامت کے قیام کو فرض قرار دیا ہے اور اس بارے میں کوتاہی کو ایک دینی حکم کی بجا آوری میں کوتاہی قرار دیا ہے۔ گویا اس پر امت کا اجماع ہے۔ علامہ ابن حزم نے الفصل بین الملل والنحل میں امت کا اجماع اس پر نقل کیا ہے کہ نسب امامت پر کل اہل سنت، مرجئہ، شیعہ اور خوارج سب کا اتفاق انہوں نے نقل کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں پر جامع شرائط خلیفہ، یعنی ایسا خلیفہ جس کے اندر تمام جامع شرائط پائے جاتے ہوں، اس کا مقرر کرنا واجب بالکفایہ ہے، یعنی فرض کفایہ ہے، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر گویا پوری امت کا اجماع ہے۔ عملاً ہم دیکھتے ہیں اسی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کی تجہیز و تکفین سے پہلے صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو اپنا امام بنایا۔ دوسری جو بات قابل ذکر ہے وہ اسلام مادی اقتدار چاہتا ہے، اس کے بغیر وہ اپنا مشن پورا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اقتدار بجائے خود مقصود نہیں، لیکن دعوت کی تکمیل اور اصلاح انسانیت کے عظیم کام کی انجام دہی کے لیے ایک ناگزیر ذریعے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے اس نقطے کو واضح فرمایا ہے کہ اسلام کا مادی اقتدار اس کے روحانی اقتدار کا ذریعہ ہے اور اسی کے نتیجے میں نیکیوں کا قیام اور برائیوں کا خاتمہ، برائیوں کا استیصال واقع ہوتا ہے۔ سورہ حج میں آیت نمبر 41 میں اللہ نے بات وضاحت کے ساتھ فرمائی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ مسلمان وہی ہیں کہ اگر ہم نے انہیں زمین میں صاحب اقتدار کر دیا، یعنی ان کا حکم چلنے لگا، تو وہ نماز قائم کریں گے، ادائے زکوٰۃ میں سرگرم ہوں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اور تمام باتوں کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو بہرحال ان مذکورہ آیات اور احادیث اور اجماع امت سے یہ درج ذیل باتیں خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ریاست کا ادارہ انسانی سماج کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور اس کے بغیر منظم اجتماعی زندگی کا تصور مشکل ہے۔ نمبر 2، اسلام انسان کی پوری زندگی کے لیے ہدایت ہے اور اسی نے اجتماعی زندگی کے لیے بھی واضح رہنمائی دی ہے۔ نمبر 3، اسلام دین و سیاست میں کسی تفریق کا قائل نہیں، کسی تفریق کا روادار نہیں۔ وہ پوری زندگی کو خدا کے قانون کے تابع کرنا چاہتا ہے اور اسی مقصد کے لیے سیاست کو بھی اسلامی اصولوں پر مرتب کرنا چاہتا ہے اور ریاست کو اسلام کے قیام اور استحکام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ چوتھی بات، یہ روش دنیا اور آخرت دونوں میں عتاب الہی کا موجب ہے، غضب الہی کو دعوت دینے والی ہے کہ کچھ احکام کو تسلیم کیا جائے اور کچھ دوسرے احکام سے صرف نظر کیا جائے، ان سے روگردانی اختیار کی جائے، خواہ وہ خواہش نفس کی وجہ سے ہو یا نفس کی اندرونی وحشت کی بنا پر ہو یا کسی بیرونی دباؤ یا مرعوبیت کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو۔ اللہ نے صاف طور پر سورہ بقرہ میں فرمایا،
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو، بعض کو کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، جو ایسی روش اختیار کرے دنیا میں ذلت و خواری ان کا مقدر ہے، آخرت میں دردناک عذاب ان کے لیے مہیا ہے۔ پانچویں بات، دین اور ریاست و حکومت کا اتنا قریبی تعلق ہے اور یہ ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہے کہ اگر ریاست و حکومت اسلام کے بغیر ہوں، اگر ریاست اور حکومت اسلام کے بغیر ہوں تو ظلم اور بے انصافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ غور فرمائیں، اگر ریاست و حکومت اسلام کے بغیر ہوں تو ظلم اور بے انصافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور ان کے نتیجے میں چنگیزی رونما ہوتی ہے۔ اور اگر اسلام ریاست و حکومت کے بغیر ہو، اور اگر اسلام ریاست و حکومت کے بغیر ہو تو اس کا ایک حصہ معطل ہو کر رہ جاتا ہے اور خدا کا دین حکمرانی اور غلبے کے بجائے غلامی اور مغلوبیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ریاست کو اسلامی بنیادوں پر قائم کیا جائے، حکومت اسلام کی پابند ہو اور اس کے قیام کے لیے سرگرم عمل ہو۔ قرآن نے بہت تفصیل سے سیاسی تعلیمات کی وضاحت فرمائی ہے، جس میں اللہ کی حاکمیت کو بہت وضاحت کے ساتھ قرآن نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کل کائنات کا جو تصور قرآن نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود بھی ہے، حاکم بھی ہے، رازق بھی ہے۔ غرض اس کائنات کا کوئی ذرہ اس کے اذن اور اس کے حکم سے باہر نہیں ہو سکتا۔ یہاں حکم چلے گا تو صرف اس کا چلے گا۔ ہاں، جس دائرے میں اس نے اجازت دی ہے، گنجائش رکھی ہے، اس میں قواعد اور ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے انسانوں کو اللہ نے جہاں آزادی دی ہے اس آزادی سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ورنہ اصلی بات یہی ہے کہ انسان اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی اس حاکمیت کو انسان تسلیم کرے اور اپنی پوری زندگی کی بنیاد انہی بنیادوں پر وہ استوار کرے، تو پھر کامیابی سے وہ ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر مزید ہمیں غور کرنے اور اس کے عملی پہلوؤں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔